بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله مولانا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا، بھیجا آپ کی طرف عربی قرآن، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ ڈرائیں ساری بستیوں کی ماں ام القریٰ، مکہ والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے دائیں بائیں والوں کو۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کریم کو آپ کی طرف اتارا، عربی زبان میں اتارا، اس لیے عربی زبان میں اتارا کہ اس قرآن کریم کے ابتدائی اولین مخاطب جو تھے وہ عرب تھے، اور ان کی زبان بھی وہی تھی جو اس قرآن کریم کی زبان تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک فضل ہے اپنے بندوں پر۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کو جو زبان دی اور جو کلام دیا، وہ زبان ایسی دی کہ نبی جس ماحول میں آیا ہے اس ماحول میں اس زبان کو بچہ بچہ سمجھنے والا تھا، ہر کوئی سمجھنے والا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور عربوں کو تو اپنی زبان پر بہت زیادہ عبور تھا، اس لیے قرآن کریم جب اترا تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے یہ کہو یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ایسا نہیں تھا۔ تو قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا، اور یہاں فرمایا ام القریٰ، تاکہ آپ ڈرائیے بستیوں کی جڑ کو، ماں کو، یعنی مکہ معظمہ کو۔ مکہ مراد ہے، کعبہ شریف جہاں ہے، مکہ جو ہے یہ آبادی کے اعتبار سے بھی، فضیلت کے بھی اعتبار سے بہت مرکزیت اس کو حاصل ہے۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ آبادی کے اعتبار سے بیت اللہ کو زمین کی ناف کہا جاتا ہے۔ بھائی مکہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمین کی ناف۔ زمین کا آغاز یہی سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہی سے پوری زمین کو پانی کے اوپر آباد کیا۔ اور آج بھی جغرافیہ کے اعتبار سے اگر بیت اللہ کو دیکھا جائے، مکہ کو دیکھا جائے، یہ تقریباً زمین کا وسط بنتا ہے۔ یہ صرف کیا بنتا ہے؟ زمین کا وسط اور درمیان بنتا ہے، اور یہ افضل ترین جگہ بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، اس شہر کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ افضل ترین شہر ہو، میں کبھی بھی آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا۔ کعبہ شریف، مکہ فضیلت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کے شہروں پر فضیلت رکھتا ہے۔
اللہ کے نبی پر وحی کا آغاز یہاں سے ہوا، قرآن کریم کا آغاز اسی شہر سے ہوا، حج کے تمام فرائض یہی ادا کیے جاتے، زمین کا آغاز یہی سے ہوا، کعبہ شریف یہی ہے، حجر اسود یہی ہے، زمزم کا کنواں یہی ہے، جنتی 2 پتھر یہی ہے، مقام ابراہیم اور حجر اسود۔ اور یہاں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا ہے۔ ہر نیکی کا ثواب بھائی کتنا ہے؟ 1,00,000 گنا ہے۔ اس لیے اس کو یہ فرمایا گیا ام القریٰ کہ آپ ان کو ڈرائیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہاں کے نبی ہیں، اس آیت سے پتہ چلا کہ آپ صرف مکہ اور اس کے دائیں بائیں کے نبی ہیں، لیکن قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو لے کر مطلب نہیں لیا جاتا، کسی ایک آیت کو لے کر مطلب نہیں لیا۔ مثلا قرآن کریم نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ زیادتی ہوتی ہے کہ کسی ایک بندے کا صرف ایک بات کو لے لیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم پر جو اکثر لوگوں کو غلط فہمیاں پیش آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ ایک آیت کو لے لیتے ہیں اور قرآن کی باقی آیتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلا اس میں بالکل بجا فرمایا گیا، کیوں فرمایا گیا کہ آپ ام القریٰ مکہ والوں کو اور اس کے دائیں بائیں والوں کو ڈرائیے، چونکہ یہ اللہ کے نبی کا جو تھا خطاب، یہ اللہ کے نبی کا ابتدائی ماحول یہ تھا، اولین مخاطب یہ تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف انہی کو ڈرائیے۔ دوسری جگہ قرآن نے کیا فرمایا؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تیسری جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے دنیا کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی اس کا اعلان فرما دیا۔ اس نے فرمایا وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور ان لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس میں سب کو جمع کر لیا جائے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم مرنے کے بعد کی زندگی کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیے، لیکن اس قرآن سے اللہ کی پکڑ سے ڈر کر صحیح رخ پر وہی آئے گا جس کو مرنا اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا احساس جس کو ہوگا۔ بھائیو دیکھو، جو آخرت کو مانتے ہی نہیں اس کی اصلاح بھی ممکن نہیں، اس کی اصلاح بھی ممکن نہیں ہے۔ جس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے کیے کا حساب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے، تو فطرتاً وہ تربیت کو بڑی جلدی قبول کرے گا۔ فرمایا پھر فریق فی الجنہ، ایک جماعت ایسی ہوگی جو ایمان اور نیک عمل کے ذریعے جنت میں پہنچ جائے گی، وہ فریق فی السعیر، اور ایک جماعت کہاں پہنچ جائے گی؟ دوزخ میں۔ ذرا اگلی آیت کو لے لیجئے، پھر اس کو اکٹھا دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے انسانوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتے، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے بھائی ذرا، ایک جماعت انسانوں کی جائے گی فی الجنہ، جنت میں، اور دوسری جماعت کدھر جائے گی؟ دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو ایک ہی دین پر پیدا کر سکتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے، بھائی یہ جو اللہ کی انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہے، صحرا ہے، باقی مخلوق میں بھی اس طرح ہے کہ کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر ہیں، سارے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار۔ پورا نظام کس کی اطاعت کر رہا؟ اللہ کی۔ وہاں ایسا نہیں کہ یہ 5 پہاڑ مسلمان ہیں، یہ 10 پہاڑ ہندو ہیں، یہ 2 پہاڑ بیچ میں سکھ ہیں، ایسا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنی اطاعت پر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ
انسان کو بھی پیدائشی طور پر اس کے مزاج کو یوں بنا سکتے تھے کہ یہ سب کے سب کس کی اطاعت کرتے؟ اللہ کی اطاعت کرتے، اور کفر کا مزاج ہی پیدا اللہ نہ کرتے۔ بڑا آسان کام تھا، لیکن اللہ جل جلالہ کی مشیت فیصلہ یہ نہیں تھا۔ اللہ نے اپنا یہ فیصلہ صرف فرشتوں تک رکھا اور باقی مخلوق میں رکھا۔ بھائی فرشتے سب پیدائشی طور پر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی یوں پیدا کر سکتے تھے کہ پیدائشی طور پر سب مسلمان ہو، سب مومن ہو، اور سب نیک عمل کرنے والے ہوں، کفر کا اور برائی کا اختیار اور طاقت اور صلاحیت ہی ان میں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یوں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کا فیصلہ اور مشیت یہ ہے کہ میں اس زمین پر ایسی مخلوق آباد کروں جس کو میں اچھائی اور برائی کی سمجھنے کی صلاحیت بھی دوں، اپنے نبیوں کے ذریعے صراط مستقیم سیدھا راستہ اور الٹا راستہ بھی ان پر کھول دوں، وہ پھر اپنے اختیار کو استعمال کر کے میری طرف آئے۔ بھائی وہ میری طرف کس طرح آئیں؟ اپنے اختیار کو استعمال کر کے۔ اس سے قرآن کریم نے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی۔ اللہ کے نبی بعض مرتبہ بہت زیادہ کڑتے تھے، تکلیف میں آ جاتے تھے کہ میں ان لوگوں کو اتنا سمجھاتا ہوں، یہ سیدھی راہ کی طرف آتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، زمین کا ضابطہ یہی ہے، یہاں اچھے بھی یہاں برے بھی۔ بھائی یہاں کیا؟ آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا، ہم ایک دن میں دو بندوں کو دیکھتے ہیں، ایک کو دیکھ کر بندہ حیرت میں آ جاتا ہے کہ یار اتنا اعلیٰ انسان، اتنا اعلیٰ انسان، اور اسی دن میں ہم ایسے بندے کو دیکھ لیتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار اس کا صرف حلیہ انسانوں والا ہے، اس کے پلے انسانوں والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ اس زمین پر مسلمان بھی رہے گا، اس پر کافر بھی رہے گا، اس پر سچ بولنے والا بھی رہے گا، اور اس پر جھوٹ بولنے والا بھی رہے گا۔ اور مسلمان کو بھی یہ بات سمجھا دی، مسلمان کو بھی یہ، اس لیے اسلام میں کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی اسلام میں لایا نہیں جا سکتا۔ اور مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں میں کسی بھی زمانے میں مسلمانوں نے دوسروں کو زبردستی مسلمان نہیں کیا۔ ہاں مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ ہوا، مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ ہوا۔ اسپین سے جب مسلمانوں کا انخلا ہوا تو 2 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان تھے، یا ان کو قتل کیا گیا یا ان کو عیسائی بننے پر مجبور کیا گیا یا ان کو اسپین سے نکال دیا۔ الجزائر، تیونس جو قریب کے علاقے تھے، 4-5 ملک، سارے مسلمان یا ادھر ہی ہجرت کر گئے یا شہید ہو گئے یا اپنا دین تبدیل کر، ان کو دین تبدیل کرنے پر کیا کیا گیا؟ مجبور کر دیا گیا۔ اس لیے آج بھی کافر قوموں میں سب سے زیادہ مسلمانوں والی عادات اسپین میں پائی جاتی ہے۔ کہاں پائی جاتی؟ ہمارے ڈسکے کے دوست ہیں میرے، جو لوگ وہاں گئے رہے، گہرائی سے دیکھا، بذات خود ایسے دوستوں سے بار بار ملاقات ہوتی رہتی ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہاں مسلمانوں کی عادات جگہ جگہ بکھری پڑی، 10 چیزیں وہ ہیں، بندہ 2-4 دن وہاں رہ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یار یہ چیز پورے یورپ میں نہیں ہے، صرف یہاں، یہ چیز بھی پورے یورپ میں نہیں ہے، صرف یہاں۔ وہ کہنے لگے میں نے اسپین میں دیکھا کہ دونوں ہاتھوں سے سلام لیتے، پورے یورپ میں دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں ہے، معانقہ کرتے، یورپ میں معانقہ نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں، میرا مقصد یہ بیان کرنا نہیں ہے، میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جگہ جگہ 47 میں بھی جب ہجرت ہوئی تو ہندوستان میں
بہت کوشش کی مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے پر، جو پیچھے رہ گئے تھے، بہت کوشش، لیکن اللہ کے فضل سے اسلام میں کہیں بھی کسی زمانے میں بھی لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش، چونکہ قرآن کا فیصلہ ہے آپ دین کسی کا زبردستی تبدیل نہیں کروا سکتے۔ بہرحال تو اس آیت میں یہ فرما دیا گیا کہ ہم اگر چاہتے تو سب کو ایک دین پر لا سکتے تھے، جس طرح ہم نے ساری مخلوق کو اپنی اطاعت والی فطرت دے کر پیدا کیا، لیکن ہمارا فیصلہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے بھائی دنیا میں ہر طرح کا بندہ رہے گا، ہر طرح کا رخ رہے گا۔ اس لیے فرمایا یہاں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ان سب کو کیا بنا دیتے؟ ایک جماعت۔ لیکن اللہ کا یہ فیصلہ، اللہ نے یہ چاہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا؟ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ داخل کریں گے اپنی رحمت میں جس کو چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ تعالیٰ نے کس کو چاہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اختیار دنیا میں دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار، سمجھ دے دی ہے، عقل دے دی ہے، نبیوں کے ذریعے تعلیمات پہنچا دی ہے۔ وَالظَّالِمُونَ، ہاں جو ظالم ہوگے، کافر ہوگے، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی بھائی کیا ہے، ابھی اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے۔ اب اگلا جملہ پچھلے والے سارے کو کھول دے گا۔ فاللہ هو الولی، اصل میں ولی کون ہے؟ اللہ۔ بھائی دیکھو ذرا یہ سمجھیے، یا اسی صورت میں 2-3 مرتبہ ولی کا، پیچھے بھی آگا من دونہ اولیاء، یہاں بھی ما لہم من ولی ولا نصیر، ابھی اتخذوا من دونہ اولیاء، بار بار آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن نے یہاں کھولا بات کو آ کے، فاللہ هو الولی وہو یحیی الموتیٰ، ذرا لفظ دیکھنا، پس ولی کون ہے؟ اللہ۔ وہو یحیی الموتیٰ، وہ ہے جو مردوں کو کیا کرے گا؟ آگے کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر۔ اب آئیے ذرا، ولی کہا جاتا ہے سرپرست کو، معاون اور مددگار کو۔ ایمان والوں کا ولی کون ہے؟ اللہ۔ بھائی وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ کے الفاظ، ایمان والوں کا ولی کون ہے؟ اللہ۔ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا ولی بنایا، اور ایمان والوں نے کس کو ولی بنایا؟ اللہ کو۔ اب ولی بننے کا حق کس کو ہے؟ بھائی ولی بننے کا حق کس کو ہے؟ ولی بننے کا حق اس کو ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ بھائی ولی بننے کا حق کس کو ہے؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ ولی وہ بن سکتا ہے جو موت و حیات کا مالک ہو، یحیی الموتیٰ۔ ولی وہ بن سکتا ہے جو ہر چیز پر کیا ہو؟ قادر ہو۔ ولی وہ ہے جو دوسروں کا کبھی بھی محتاج نہ ہو، اللہ الصمد۔ اب اس معیار پر اگر دیکھا جائے تو ولی صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ موت و حیات اس اللہ کے پاس ہے، اس کائنات کے سارے فیصلے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ ان کو ولی بنانا جو خود محتاج ہے، بھائی جو کیا ہے؟ خود محتاج ہے، خود بے بس ہیں، جن پر بڑھاپا آتا ہے، جن پر محتاجگی آتی ہے، ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی اور کو کیا بنائے؟ ولی بنائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے برادر نسبت ان کو ملنے آئے، اپنی بہن کا گھر دیکھا کہ یہاں ہے کچھ نہیں ہے، حالانکہ بنو امیہ کا دور مسلمانوں کا بھائی کون سا دور ہے؟ عروج کا دور ہے۔ دیکھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو بڑے پریشان ہوئے ان کے برادر نسبتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے فرمایا کہ بھائی جی آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، آپ نے ان کے لیے کچھ چھوڑا نہیں، آپ کے بعد ان کا بنے گا کیا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جوش آیا،
اور وہ آیت قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آخری آیات ہے، جس میں قرآن کریم نے فرمایا کہ ایمان والوں کا، متقیوں کا ولی کون ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کو متقی بنانے کی کوشش کی ہے، اور جو مومن اور متقی ہے اس کا سرپرست کون ہے؟ اللہ، اور جس کا سرپرست اللہ ہے وہ بندہ کبھی ڈوبا نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور بھائی ذرا متوجہ ہونا، یہ حضرت یوسف نے پتا کہاں فرمایا؟ پوری داستان یوسف ہوتے 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 پوری داستان کو جب قرآن نے مکمل کیا ہے، بالکل آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا۔ ایسا کیسے ہو گیا کہ چھوٹے سے بچوں کو بھائیوں نے پھینکا کہاں؟ کنویں میں، وہاں سے بچہ نکلا، مصر پہنچا، بکا، عزیز مصر کے گھر گیا، وہاں مشکلات دیکھنی پڑی، وہاں سے جیل پہنچ گیا، اور جیل میں جا کر بہت سال قید رہا۔ اللہ نے دوبارہ جیل سے نکالا اور بھائی دوبارہ کہاں پہنچا دیا؟ بادشاہ تک پہنچا دیا۔ پھر بادشاہ کے ولی عہد بن گئے، اور اس کے بعد مصر کے بادشاہ بن گئے۔ پھر وہ شان و شوکت، اور بظاہر ایسی عجیب داستان، یہ اتنا کچھ عروج و زوال ہو کیسے گیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری داستان کے آخر میں قرآن ان کی دعا ذکر کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے؟ انت ولی، جس کا ولی اللہ ہو تو بھائی وہ بندہ ڈوبا نہیں کرتا، وہ ڈوبا نہیں کرتا۔ یہی معاملہ یہاں فرمایا، مسلمان اپنے معاملات میں، اپنی مشکلات میں اپنا سرپرست کسے سمجھتا ہے؟ اللہ سمجھتا۔ اسی لیے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ میں جہاں بھی مسلمانوں پر مشکلات آئی، اللہ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بڑی عجیب مددیں کی، بڑی عجیب مددیں کی۔ جتنی سازشیں اسلام کے خلاف ہوئی ہیں نا، دنیا میں مسلمان ملنا نہیں چاہیے تھا، دنیا میں مسلمان ملنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ آپ 47 کے بعد دیکھ لیجئے، مسلمان 2-3 حصوں میں بٹ گئے۔ کیا اس وقت جو ہندوستان کا مسلمان ہے وہ دین کو چھوڑ بیٹھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا، وہ ہم سے زیادہ پکے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ ہم سے زیادہ پکے۔ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے، کسی خطے میں بھی دیکھ لیجئے، کیوں؟ مسلمان کا سرپرست کون ہے؟ مسلمان کا سرپرست اللہ ہے، مسلمان کا سرپرست اللہ ہے۔ اس لیے بھائی اس پورے رکوع میں اولیاء، ولی کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اور جب بھی کبھی کوئی دنیا کی مشکلات پریشان کرے تو دعا میں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو بے مثال پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے ولی اور سرپرست اور متولی ہیں، اور اے اللہ آخرت میں بھی کیا ہیں؟ آپ میرے متولی اور میرے سرپرست۔ اس لیے یہاں فرمایا فاللہ هو الولی، لوگوں اصل میں ولی کون ہے؟ کیوں؟ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کریں گے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔